سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ کا ذکر و نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جبکہ اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی، اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے بھی کافی دفعہ باب المدینہ کراچی میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، لیکن آج قسمت کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی کہ آج پہلی دفعہ ایسے سامنے سے دیدار کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ اسی لیے حاضری ہوئی کہ باپا کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ کوشش کے باوجود بھی تصور شیخ نہیں کر پا رہا ہوں۔ کوشش اور بڑھا دیں انشاءاللہ۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہوگی اور تکمیل خدا جلیل کی طرف سے ہوگی، اللہ کامیابی دے گا، پورا کرے گا اس کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسلمان ہویا ہوں شبرات مہینے۔ ماشاء اللہ۔ میری ماں کا آپریشن ہو گیا ہے، مسلمان ہویا۔ اج میری ماں ہی مسلمان ہوئی ہے، میری دو ہی بہنیں مسلمان ہوئی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا یہ سوال ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم آنکھوں کا قفل مدینہ لگانا چاہتے ہیں لیکن لگ نہیں پاتا، تو اس بارے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے کس طرح سے بچا پائیں۔ بدنگاہی سے بچانا تو سب پر واجب ہے، ہر ایک کے۔ آنکھوں کا قفل مدینہ میں تو خیر یہ ہے ہی، بدنگاہی سے بچے، فضول نگاہی سے بھی بچے۔ آنکھوں کا قفل مدینہ میں یہ بھی ہے، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کسی شے کو دیکھنا بلا ضرورت، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہے، اس لیے اس سے بھی بچنے کی ترکیب کی جائے تو یہ ہے آنکھوں کا قفل مدینہ۔ اب معاذ اللہ کسی کی بدنگاہی کی عادت ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ تو بہت بڑا مسئلہ ہی ہے، توبہ بھی کرے، عہد کرے، اور بدنگاہی کے جو عذابات ہیں ان پر غور کرے۔ جیسے کہ ایک روایت میں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، یعنی حرام سے بھرے گا جو اپنی آنکھوں کو، قیامت کے دن اللہ پاک اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا۔ ایک روایت کے مطابق جو ایسا کرے گا، آنکھوں کو حرام سے بھرے گا، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ سرمے کی سلائی دیکھی ہوگی آپ نے، تو وہ آگ کی سلائیاں قیامت کے دن پھیری جائیں گی۔ تو یہ جو عذاب ہے وہ ظاہر کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو اس طرح کے عذابات کی طرف توجہ کریں، یا یوں سوچیں کہ ابھی اگر تازہ میں آنکھ میں کسی کی طرف بدنگاہی بری نیت سے دیکھوں اور یہ کوئی پین میری آنکھوں میں بھونک دے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ پین تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آنکھ میں کوئی ڈرل مشین چلا دے
یہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، دنیاوی عذاب، آخرت کے عذاب کے معاملے میں۔ باقی یوں تو ہے کہ مرچ کا ریت کا ذرہ چلا جاتا ہے تو نچا دیتا آدمی کو، تو یہ پین لگ جائے بھی بہت بڑا مسئلہ کر دے، لیکن وہ عذاب آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے کہ ڈرل بھی چل جائے تو آخرت کے عذاب میں اس سے زیادہ تکلیف ہے۔ تو یوں اگر اپنے ذہن کو بنائے بندہ تو بدنگاہی سے بچنے کی ترکیب بن سکتی ہے، بنانی بھی چاہیے، اور لازم ہے کہ کسی بھی طرح بنائے، ہر صورت میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا یہ کمپلسری ہے۔ اس میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ میرے سے یوں نہیں ہوتا ہے، میں تو کوشش کرتا ہوں، میں پھر بھی، یہ دلائل چلیں گے نہیں۔ ہر صورت میں بچنا ہے۔ بھوک لگی ہے تو ہر صورت میں ہم کھانا کھاتے ہی نا، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنکھوں کا حقیقی معنوں میں قفل مدینہ آمین۔ نصیب کرے۔ آمین۔ تو بات کرنے کے لیے بھی پریکٹس کریں کہ نیچے دیکھ کر ہم بات کریں، بیان کرنا تو اس میں بھی پریکٹس کریں کہ نیچے دیکھ کر بیان کریں۔ بار بار آنکھ اٹھ جاتی ہے لیکن کوشش اگر کریں گے نا، انہیں سیریس لیں گے، کھانے کے لیے سیریس لیا تو کھا لیا ہم نے، پانی پینے کے لیے سیریس پانی پیا، چائے پی، بوتل پی، جو جن جن کام میں ہم سیریس ہوتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اس طرح نگاہ نیچی رکھنے کی عادت بنانے میں، قفل مدینہ آنکھوں کا یا زبان کا یا پیٹ کا لگانے میں ہم سیریس ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی لگا لیں گے اللہ کی مدد سے۔ تو سیریس بننا پڑے گا تو لگ جائے گا انشاءاللہ، پھر کھل جائے گا، پھر سیریس بن جائے تو پھر لگ جائے گا، پھر کھل جائے گا، پھر لگ جائے گا۔ تو اس طرح ہوتا رہے گا، تو عادت بناتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تو ایک دن عادت بن جائے گی۔ لیکن گناہوں کے تعلق سے بالکل لچک نہیں ہے کہ گناہوں کی پھر عادت پڑ جائے گی تو پھر نہیں، تو اس کو پڑھنی نہیں ہے۔ گناہوں کی عادت کے بغیر عادت کے بھی گناہ تو کرنا ہی نہیں ہے نا، یہ تو بالکل ہے نا فائنل اور لاسٹ ڈیسیزن ہے، ہم نے لینا ہے کہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے، جتنے گناہ کیے اس سے حتمی فائنل توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنید اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان بخاری۔ مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ وی سی ڈی اجتماع تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اس میں یہ کہ سب اس معنی مل کر بیٹھیں گے، انفرادی کوشش کے مواقع ملیں گے اور بیان بھی سنیں گے، اور کیسٹ سن کر کئی ایک اسلامی بھائی ملیں گے آپ کو جو پہلے مطلب ادھر ادھر بھٹک رہے تھے اور کیسٹ سن کر چوٹ کھائی تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے اور ہیں مدنی ماحول میں اس طرح کے ہیں کچھ اسلامی بھائی جو اب کافی آگے نکل گئے۔ حاجی محمد علی رکن شورا، انہوں نے وہ سنی تھی، ان کے پاس وہ ان کا خود اپنا کام یہی تھا، کچھ کیسٹوں کا اور کیا بولتے ہیں میوزک سینٹر، اس طرح کی ترکیب تھی، ماڈرن تھے۔ ان کو کسی نے دی ہوگی جہنم کی تباہ کاریاں، شاید یہ کیسٹ انہوں نے وہ موقع نکال کر لگا دی ہوگی کہ دیکھیں اس میں کیا ہے، وہ سنی تو وہ سب اپنا دھندا ہی چھوڑ دیا، وہ ختم کر دیا انہوں نے۔ وی سی ڈی کا جو بھی تھا وہ فلمیں بیچنے کا یا میوزک سینٹر، سب سے توبہ کر لی اور آج وہ رکن شورا بن گئے ترقی کرتے کرتے۔ ایسے اور بھی کئی ملیں گے کہ جنہوں نے کیسٹ سن کر مدنی ماحول اپنایا ہو، ان میں بھی ہو سکتا ہے بیٹھے کوئی ایسا کیسٹ پہلے سنی ہو پھر مدنی ماحول میں پکے ہوئے ہوں یا آئے ہوں۔ آپ نے کون سا کیسٹ سنا تھا؟ گانے بازی کی ہل ناکیاں، انہیں آڈیو اتنے پرانے، آپ بھی آڈیو کے ذریعے کافی ہے کیسے اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آئے ہوئے دیکھے میں نے۔ وی سی ڈی کے تو یاد نہیں پڑ رہے مجھے، آڈیو کا ایک اپنا دبدبا تھا، پہلے بہت چلتی تھی۔ پہلے بیان میری تھی بھی جوانی اور ہمت اور آواز اور تھوڑا نکلتی تھی، اب اتنی آواز بھی نہیں نکلتی۔ وی سی ڈی کے دور میں اب فرق پڑ گیا۔ خیر، اللہ ہدایت دینے والا ہے، آواز کا کیا کرنا ہے۔ مرشد کریم یہ ارشاد فرما دیں
کہ وی سی ڈی اجتماع کی طرف اسلامی بھائیوں کو لانے کا مفید انداز کیا ہونا چاہیے، کہ یعنی ان کو کیسی ترغیب دلائی جائے کہ وہ وی سی ڈی اجتماع میں شرکت فرمائیں؟ جیسے یہ میں نے ایک واقعہ بتایا، ایک اسلامی بھائی کھڑے ہوئے، انہوں نے نام لیا کہ میں نے ٹی وی کے گانے باجے کی ہول نہ کیا، سن کر. تو اس طرح کی جب مدنی بہاریں سنائیں گے نا کہ اس میں یہ فوائد ہیں، تو اس سے ترغیب ملتی ہے، سیکھنے کو ملے گا، درود شریف پڑھنے کا موقع ملے گا، عاشقان رسول کی صحبت ملے گی. تو اس طرح انشاءاللہ وہ قریب آئیں گے، سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میری آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ شوگر کے مریضوں کے حوالے سے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اور میں خود بھی شوگر بلڈ پریشر کا مریض ہوں، بڑی ڈسٹرب ہے آج کل شوگر، اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. کتنی اور ہوتی ہے آج کل؟ ابھی فاسٹنگ میں 200-250 سے نیچے نہیں آتی. ابھی تو انسولین لگا کے بالکل جو ہے نا وہ انسولین بھی کام کرنا چھوڑ گئی ہے. پرہیزی بھی کرنی ہوتی ہے اس میں. جی جی تو پرہیزی سے اگر اس کو توڑتے تو اچھا تھا. ٹھیک. کمر کا درد بہت ہے آج ہاں کل، یہ بس گھٹنوں میں شوگر درد. وزن کم کرنے، وزن کم ہو جائے، شوگر کا استعمال نہ ہو، میٹھی ڈشوں کا، تو فرق پڑے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو شفا کا. گجرات کے اسلامی بھائی ڈاکٹر صاحب اور دوسرے دوست بھی کافی سلام عرض کر رہے تھے آپ کے بارے میں. سب کے لیے دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ سے. ماشاءاللہ اللہ سب کو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. عافیت سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوگر کے مریض کو بھی روزہ تو رکھنا ہوتا ہے، جب تک روزہ رکھنے کی اس میں یعنی کہ وہ شرعی جب تک اجازت نہ ملے وہ روزہ قضا نہیں کر سکتا. مجھے 23 سال سے شوگر ہے اور الحمدللہ آج تک کبھی ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوا. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جب آپ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آج کی رات پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو آپ کا کیا انداز ہوتا تھا وہاں جانے کا؟ کچھ اپنے واقعات اگر ارشاد فرما دیتے. میں تقریباً یعنی کہ قطب مدینہ کی بارگاہ میں عام طور پر 2 بار حاضر ہوتا تھا. ایک تو شام کو مغرب سے پہلے، اور ایک رات کو. وہ محفل ہوتی تھی، محفل نعت، اس میں ڈیلی محفل نعت ہوتی تھی، اس میں حاضری دیتا تھا. روزانہ محفل نعت کے بعد لنگر ہوتا تھا، اس میں شرکت ہوتی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. گفتگو کرنی کیسے چاہیے، کس موقع پہ کس سے کیا بات کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، یہ ہم سیکھیں کیسے؟ یہ اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں. کئی موقع پہ غلط بات کر جاتے ہیں، یا غلط آدمی سے صحیح بات کر جاتے ہیں، یا صحیح آدمی سے. تو اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں. خاموش شہزادہ رسالہ پڑھا ہے؟ جی پڑھا، بہت پہلے پڑھا تھا، اس کے بعد نہیں پڑھا. دوبارہ پڑھنے، دوبارہ پڑھنے، اس میں کافی اس سلسلے میں رہنمائی ہے. گفتگو کی 4 قسمیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں. یہ کون سی گفتگو قابل ترک ہے اور کون سی گفتگو اگرچہ وہ صحیح ہے لیکن اس میں کیا کیا آفتیں ہیں. تو اس طرح یہ کہ وہ رسالہ پڑھ کر اس پر کوئی عمل کر لینا تو گفتگو آ جائے اس کو شاید کرنا، کیونکہ یہ ایک دم سے اب وہ سوال جواب میں گفتگو کرنا مشکل ہے. اب اس میں ہیں بڑے مسائل کہ اگر کوئی 5 منٹ کی بھی گفتگو کرے نا، یہ ایسا نازک دور ہے، اور کوئی اگر اس کی اسکیننگ کرے نا تو اس میں کوئی 2-3 جھوٹ شاید نکل آئے، غیبتیں نکل آئیں، بڑے بول نکل آئیں، شیخی بگارنے والا انداز، یا مطلب کیا کیا اس میں کچھ ریا حبے جا کے مسائل. ایک کہنے کہ چند منٹ کی گفتگو جو ہے نا آج کل جب یہ 2 افراد مل کے کرتے ہیں نا تو بعض اوقات میں کیا کا کیا ہوتا ہے، جھوٹے مبالغے ہوتے ہیں. ہے بولنا تو ایک فن ہے لیکن آج کل آتا نہیں ہے. جس کو آتا ہو لیکن جنرلی آتا نہیں ہے. تو اس لیے بندہ خاموش رہنے کی عادت ڈالے تو بچت کی صورت زیادہ بنتی ہے، بولنے میں پھنسنے کی صورت زیادہ بنتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے مرشد کریم،
میرا نام محمد ساجد اتاری، باب المدینہ کراچی سے حاضر ہوں۔ مکی مدنی کورس کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ پیارے مرشد کریم، مطالعہ کس طرح کیا جائے اور مطالعے کا شوق کس طرح اپنے اندر پیدا کیا جائے؟ بعض اسلامی بھائی مطالعہ بہت ہی بلند آواز سے کرتے ہیں، کیونکہ ساتھ پڑھنے والوں کو تشویش ہوتی ہے۔ بعض ہوتے ہیں کہ لب نہیں ہلاتے پر مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ مطالعے کا کوئی آسان انداز جس سے مطالعہ ہو سکے اچھی طرح اور جو بھی پڑھا جائے وہ یاد بھی ہو سکے، برائے کرم اس کا آسان طریقہ آسان۔ مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں شروعات میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے، تو جب مطالعہ کرنا ہو تو یہ دعا اگر پڑھ لی جائے انشاءاللہ یاد رکھنے میں مدد ملے گی۔ اور اتنی بلند آواز سے مطالعہ کرنا کہ دوسرے کو تکلیف ہو، یہ تو کم ہی ہوتا ہوگا ایسا کہ کوئی ایسے مطالعے ہوتے ہوں۔ جی، نارملی مطلب یہ کہ بغیر لب ہلائے مطالعہ کیا جاتا ہے، تو اگر لب ہلا کر پڑھ کر مطالعہ کریں تو بھی اچھی بات ہے، خاص کر جو آیات مبارکہ ہیں یا درود و سلام وغیرہ۔ تو اور اگر اس سارا بھی اگر یوں زبان سے پڑھے تو غالباً یہ کہ اس کو یاد کرنے میں، یاد رہنے میں مدد ملے گی۔ ایسا ہی ہے نا کہ زبان سے اس کو پڑھتا رہے۔ اور اگر اپنی ذاتی کتاب ہے تو ضرورتاً انڈر لائن کر لے، اس کے جو اپنے کو خاص لگے، آپ کو خاص لگے اس کو آپ اس کا کوئی اشارہ لکھ دیں، ایسا انڈیکس بنا لیں، اشارے لکھتے جائیں، جیسے کہ اپنی کتابوں میں، بڑی کتابوں میں یادداشت کا پرچہ لگا ہوتا ہے، تو اس میں لکھ لیں، تو اس طرح وہ یاد کرنے میں ضرورت کا مضمون تلاشنے میں مدد ملے گی۔ جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایسے بزرگوں کے قصے، حکایتیں پڑھیں کہ جو کثرت سے مطالعہ کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جو مسجد کی صف تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو آخر سے اس کو فولڈ کر دیا جاتا ہے، تو جو اضافی ہے کیا اس کو کاٹ کر خادم پوچا بنا سکتا ہے؟ جس مقصد کے لیے کسی نے دی ہے، جیسے نمازیوں کے لیے، تو خادم یا امام بھی تصرف تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کسی نے وقف ہی کی ہوگی ظاہر ہے کہ مسجد کو دلا دی ہوگی، اور ابھی ہے بھی قابل استعمال، تو اس لیے پوچا تو نہیں بن سکتا اس کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام یوم تعطیل اعتکاف ہے۔ یوم تعطیل اعتکاف کی کیا برکتیں ہیں، کیا فوائد ہیں، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ یوم تعطیل اعتکاف، یہ سب اس کے معنی بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ یوم تعطیل یعنی چھٹی کا دن، جس سے کہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو ہر اتوار کو یہ یوم تعطیل اعتکاف یہ نام ہے اس کا۔ تو یہ ایک دن آپ کو گزارنا ہے اپنے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر، جہاں یہ لے جائیں، یہ اطراف گاؤں وغیرہ کالونیوں میں ادھر ادھر، تو وہاں مدنی کام کرنا ہوتا ہے، مسجد میں رہنا ہوتا ہے، اپنی بھی تربیت ہوگی، آپ کی دوسروں سے ملاقاتیں ہوں گی، مدنی دورہ ہوگا، اس طرح یہ کرنا چاہیے۔ تو جو نہیں کرتے وہ مہربانی کر کے کچھ ترکیب بنائیں اور ہر ہفتے یوم تعطیل اعتکاف میں جائیں۔ اگر ہر ہفتے نہیں جا سکتے تو مہینے میں کوئی 3 بار ترکیب کر لیں، 2 بار کر لیں، اس طرح ترکیب بنائیں۔ کوئی ہے نیتیں کرنے والا؟ کعبہ مہینے میں 4 یوم تعطیل اعتکاف کون کرنے کی نیت کرے گا؟ 4۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا سچی نیت ہو نا دل میں تو ہی کرنی ہے، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ اگر نیت نہیں ہے، صرف مجھے خوش کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، یہ تو ایک دھوکہ ہوا نا، جھوٹ ہوا اشارے کا۔
تو اگر واقعی نیت ہے جس کی کہ وہ ہر مہینے 4 دن 4 اتوار کرے گا یوم تعطیل اعتکاف، صرف وہی ہاتھ اٹھائے. ہاں جہاں جمعہ ہوتا وہاں جمعہ، جہاں اتوار ہوتی وہ اتوار. کبھی بیماری کی وجہ سے یا چھوٹ گیا تو وہ بھی ظاہر چھٹی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. جان بوجھ کر سستی کر کے چھٹی نہ کرے. یہ 4 والے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ. 3 کی نیت کون کرتا ہے؟ ہر مہینے 3 2 ماشاءاللہ. ماہانہ 1 ماشاءاللہ. تو اپنے اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ یہ ترکیب بنانی ہے. مرحبا. اللہ آپ کو استقامت عنایت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بعض لوگ کا کہنا ہے کہ 3 شادیاں ایک ساتھ نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے یا گناہ ہے، یہ نہیں کر سکتے بعض لوگ، تو شرعی رہنمائی فرما دیجیے. ایک گھر میں 3 نہیں کر سکتے یوں؟ جی 3 شادیاں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا غلط فہمی ہوگی ان کی. اللہ خانہ آبادی فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قضا نمازیں کس طرح ادا کرے جائیں؟ قضا عمری میں حساب لگا لے کتنی باقی ہے. اگر یہ پتہ نہیں ہے کب سے قضا ہوئی ہیں تو اگر بالغ ہونے کی تاریخ پتہ ہے تو بالغ ہونے سے نماز فرض ہوتی ہے، اس سے حساب لگا لیں. یہ بھی پتہ نہیں ہے تو مرد 12 اور 15 کے درمیان، لڑکی 9 اور 15 کے درمیان بالغ اور بالغہ یہ ہوتے ہیں. تو آپ 12 سال، یہ بھی ہجری سن کا حساب لگے گا، یہ انگلش کا حساب نہیں لگے گا، اسلامی سال کے حساب سے. جب انہیں 12 سال ہوئے تو اب سے وہ حساب لگائیں. جیسے کہ سمجھو کہ 1000 نمازیں قضا بنی 5 ٹائم کی، تو اب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے 1000 فجریں پڑھ لیں، پھر 1000 ظہر کی نمازیں پڑھ لیں فرض، اس طرح عصر، پھر مغرب، پھر عشاء میں وطر بھی قضا کرنے ہوتے ہیں. یہ بھی ہے. یا ویسے 5 نمازیں پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں قضا. روز 5 نمازیں نہیں، 5 نمازیں روز نہیں بلکہ واجب ہے کہ جلدی جلدی یہ ختم کر لے نماز قضا. یعنی کھانا پینا، نوکری دھندا، یہ مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی، تو اس کے بعد جتنا بھی فارغ وقت ملتا ہے نا اس میں یہ قضا نمازیں پڑھتا رہے تو جلدی فارغ ہو جائے. تو اس میں تخفیف ہے تھوڑی، کہ جیسے کہ وہ فرض کی 3 اور 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یا اتنی دیر چپکا کھڑا رہے. رکوع سجود وغیرہ میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ 3 کے بجائے 1 بار کہہ لے. التحیاتوں کے بعد درود ابراہیم کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آلہ یہ پڑھ کے سلام پھر لے، بھلے دعا بھی نہ پڑھے. اور قنوت میں 3 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت تو پڑھنی ہے پوری، اور تکبیر قنوت کے بعد اللہم اغفر لی، یا کہہ لیجئے رب اغفر لی، تو بھی یہ دعا قنوت ہے. یہ ہو گیا. اچھا، اب اگر دوسروں کے سامنے قضا کر رہا ہے تو 3 رکعت میں تکبیر قنوت میں ہاتھ نہ اٹھائے، کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو جیسے دن کو آپ کر رہے ہیں تو دن کو تو وطر نہیں ہوتے، تو پتہ چل جائے گا قضا ہے. نہ منہ سے بولنا ہے کہ میں قضا عمری پڑھ رہا ہوں، یہ گناہ کا اظہار ہے. گناہ کا اظہار بھی بلا ضرورت گناہ ہے. یہ چپکے سے یہ قضا کرنی ہے، کسی کو بولنا نہیں ہے کہ یار میری قضا باقی ہے، میری قضا باقی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. جزاک اللہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خصوصی اسلامی بھائی کا سوال ہے، اس کا مفہوم ہے. ماشاء اللہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں.
باپا جان بہت عرصے سے آپ کا دیدار کر رہا ہوں الحمدللہ. میری آپ سے عرض ہے، میرا نام عمیر اتاری ہے. باب المدینہ کراچی میں ہمارے خصوصی اسلامی بھائی، اس وقت ہمارے عمومی اسلامی بھائی کافی موجود ہیں. یہاں پر خصوصی اسلامی بھائی بہت کم ہیں، عمومی اسلامی بھائی زیادہ ہیں. آپ ہمیں تربیت فرما دیں ہمارے خصوصی اسلامی بھائی مدنی کام کیسے ہو، اور ہمارے عمومی اسلامی بھائیوں کو آپ فرمائیں کہ یہ قفل مدینہ کورس کریں. جب بھی تاریخ ڈکلیئر ہو تو جن سے بن پڑے وہ قفل مدینہ کورس کر لیں. کتنے دن کا ہوگا؟ 12 دن کا. 12 دن کا فقط، تاکہ آپ خصوصی اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کر سکیں. انشاءاللہ اور بھی مدنی ماحول میں آئیں گے. یہ بیچارے معاشرے کا کچلا ہوا پسماندہ طبقہ ہے، ان کو ہمدردیاں بھی لوگوں کی کم ہی ملتی ہیں. یہ میرا خیال ہے شدت سے احساس محرومی کا شکار بھی رہتے ہوں گے. ان میں مدنی کام کی حاجت بھی ہے. یہ بیچاروں میں بگاڑ بھی بہت ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اصلاح کی بات بھی کون بتائے گا، بتانا بھی نہیں آتا، سمجھ بھی نہیں پڑتی. پھر گھر میں بھی ان پر شاید توجہ اتنی نہیں دی جاتی ہوگی جتنی جو عمومی ہوتا ہوگا. وہ کما کر بھی زیادہ لاتا ہوگا اور بات چیت صلاح مشورہ اس میں پیش رہتا ہوگا، اور یہ بیچارے بول بھی نہیں پاتے ہوتے. اب یہ چونکہ ان کو احساس محرومی، گھروں میں بھی تعاون کم، اس طرح یہ عام طور پہ شرارتی زیادہ بن جاتے ہوں گے، تو یوں بھی یہ بیچارے مزید دور ہو جاتے ہوں گے، نظروں سے گر جاتے ہوں گے. تو اس لیے ان میں بھی مدنی کام کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوال یہ تھا کہ اسلامی بھائی سے سنا ہے کہ کوئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے بندے کی بیعت ٹوٹ چکی ہوتی ہے. اگر ایسا ہے تو اس سے کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ ایک تو کفر اگر ارتداد ہو جائے نا، اسلام سے خارج ہو گیا، تب بیعت ٹوٹے گی. یا پیر کی عقیدت دل سے ختم ہو گئی تو ٹوٹے گی. پیر کی گستاخی کرے گا تو ٹوٹے گی. یہ 3 باتیں مجھے معلوم ہیں. جیسے پیر صاحب منع فرماتے ہیں کبیرہ گناہ مت کرو، تو وہ اگر اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اگر کبیرہ گناہ کرنے سے بھی بندے کی بیعت ٹوٹتی ہے یا نہیں؟ نہیں، بیعت اس سے نہیں ٹوٹتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عرض یہ ہے کہ کئی لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ سو جائے اور اس پر غسل فرض ہو جائے تو مشہور یہ ہے کہ کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ روزے افطار کے بعد کریں. تو وہ اسلامی بھائی اگر کلی نہیں کرتا یا ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچاتا تو اس کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ادھر غسل میں تو یہ دونوں فرض ہیں، کلی بھی فرض ہے، حلق کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے. ہاں، غرغرہ نہ کرے اور ناک کے نرم ہڈی تک بالکل ایک روئے کی نوک تک پانی پھر جائے اس طرح. تو وضو میں بھی تو کرتے ہی ہیں نا جی. وضو میں سنت ہے، سنت المؤکدہ ہے، لیکن غسل میں فرض ہے. یہ دونوں کام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار